جہاد کیا. سب نے پیغمبر کے ساتھ امر بالمعروف بھی کیا, نہی عن المنکر بھی کیا, سب نے فلاح و بہبود کے کام بھی کیے, ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے رہے, نماز بھی پڑھتے رہے, روزہ بھی رکھتے رہے. سب نے, اگر مدینے میں 40,000 صحابہ تھے تو 40,000 کے 40,000 پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, روزہ رکھ رہے تھے, جہاد کر رہے تھے, حج کر رہے تھے, زکات دے رہے تھے. جب 40 کے 40,000 یہ کام کر رہے تھے تو ان 40,000 میں صرف ایک سلمان کیوں ہے جو 10ویں درجے پر ہے؟ پیغمبر پکارے ہو, کدھر گئے ہو میرے پیارے میرے پیارے. چلو سمجھ گئے نا ہم جو کہہ رہے ہیں, میں بھی سمجھ گیا, خدا آپ کو سلامت رکھے. تو سب نے, صرف ایک کیوں ہے جو 10ویں درجے پر ہے؟ یہ 40,000 کے 40,000 10ویں درجے پر کیوں نہیں؟ پھر میں نے کہا جملہ دینے جا رہا ہوں, اگر ہاتھ نہ اٹھے تو مجھے افسوس ہو جائے گا. یہ 40,000 کے 40,000 10ویں درجے پر کیوں نہیں ہیں, 9ویں درجے پر کیوں نہیں ہیں, 8ویں درجے پر کیوں نہیں ہیں؟ یہ سلمان ہی 10ویں درجے پر کیوں ہے؟ ابو ذر بھی 10ویں درجے پر نہیں, مقداد بھی 10ویں درجے پر نہیں, عمار بھی 10ویں درجے پر نہیں, حذیفہ بھی 10ویں درجے پر نہیں, عبداللہ بن مسعود بھی 10ویں درجے پر نہیں, ابو ایوب انصاری بھی 10ویں درجے پر نہیں. صرف ایک سلمان کیوں ہے جو 10ویں درجے پر ہے؟ سلمان بھی نماز پڑھ رہا ہے, 40,000 بھی نماز پڑھ رہا ہے, سلمان بھی روزہ رکھ رہا ہے, 40,000 بھی روزہ رکھ رہے ہیں, سلمان نے بھی حج کیا, 40,000 نے بھی حج کیا, سلمان نے بھی جہاد کیا, 40,000 نے بھی جہاد کیا, سلمان نے بھی زکات دی, 40,000 نے بھی زکات دی. کوئی ایک ایسا کام ہے جو سلمان کر رہا ہے باقی نہیں کر رہے؟ تو میں نے تو یہی دیکھا ان 40,000 میں صرف ایک سلمان ہے جو اپنی داڑھی سے در صحرا پر چڑھا. سب پیغمبر کے صحابہ, صرف ایک سلمان ہے جو 10ویں درجے پر ہے. سلمان ہے جو 10ویں درجے پر ہے. جانتا ہے جسے دیکھ رہا ہوں یہی اللہ کا چہرہ ہے, کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کا چہرہ ہے. اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ, اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں, ٹھیک ہے, اس کی زبان اللہ کی زبان ہے. معرفت کے ساتھ علی کو دیکھتے تھے. اللہ کہہ گیا جو سمجھ گئے تو میرا سلام. معرفت کے ساتھ علی کو دیکھتے تھے. تو صرف ہم نہیں, ٹھیک ہے, یہ جو روایتیں پہنچی ہیں یہ اکثر صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. عجیب بات ہے بھائی, صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک روایتیں پہنچی ہیں. صحابہ کرام نے بتایا کہ پیغمبر نے علی سے کہا انت منی وانا منک یا علی. یہ اصحاب نے بتایا کہ پیغمبر نے کہا یا علی تم میں ہوں, میں تم ہوں. یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا لہو میرا لہو, تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں, تمہارا شعور میرا شعور, تمہارا حسن میرا حسن, تمہارا جمال میرا جمال, تمہاری عقل میری عقل, تمہاری روح میری روح, تمہارا نور میرا نور, تم میں تم. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری اکثریت والی روایتیں صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی. مجھے کہیں بڑے احترام سے جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے کہیں بتایا جائے کہ کسی صحابی سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر پر آیتیں اتر رہی تھی اور کوئی اور صاحب لکھ رہے تھے کاتب وحی. میرا علم چونکہ کم ہے تو مجھے پتہ نہیں, میں جانتا ہوں میرے علم میں کوئی اضافہ کر دے کہ بھئی جو کاتب وحی ہیں کسی صحابی نے بتایا کہ یہ کاتب وحی ہے, اور یہ روایت کس دور میں لکھی گئی ہے؟ جب بادشاہ قوم تھا, جب یہ لکھا گیا کہ کاتب وحی. چلیے ٹھیک ہے, کاتب وحی. اجازت ہے بس ختم کر رہا ہوں بات, 10 یا 5 یا 7 یا 10 منٹ کی زحمت رہ گئی. صرف ایک سوال کرتا ہوں. میرے سامنے بہت سے حضرات بیٹھے ہوں گے کہ جو
بہت شدید مطالعہ کرنے والے بھی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ محترم برادران اہل سنت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، نہیں بیٹھے تو دیکھ رہے ہیں، یہ زندہ گفتگو جا رہی ہے، یہ لائیو گفتگو جا رہی ہے، اور 3 کیمرے لگے ہیں، 3 کے ذریعے سے علی کا ذکر جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، یعنی ایک فکری سوال ہے، کاتب وحی ہیں، ٹھیک ہے، کاتب وحی ہیں، تو قرآن لکھا ہوگا، کاتب وحی لکھ رہے تھے، پیغمبر نے کہا لکھ لو لکھ لو لکھ لو، تو قرآن لکھا ہوگا، تو جو انہوں نے قرآن لکھا تھا وہ کہاں گیا؟ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، اور اگر وہ والا قرآن تھا تو پھر قرآن جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر وہ قرآن تھا تو پھر جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کاتب وحی والا قرآن کیوں نہیں لے لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس قرآن کو خلفاء نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو بیچ میں آ کر میں نے عرض کیا، لیکن ہم ابھی کہاں ہیں؟ وہی پہلے پرواز، ہمیں کسی شہباز نے پرے پرواز دیے ہوئے، اور ہم بھی قلندرانہ پرواز کرتے ہوئے آسمانوں پر پرواز کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں پیغمبر گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کس کس کو دیکھا، کس کس سے ملاقات ہوئی، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا خلاؤں میں علی کو دیکھا، فضاؤں میں علی کو دیکھا، ہواؤں میں علی کو دیکھا، پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک ہر آسمان کے افق پر نام علی لکھا ہوا تھا۔ فرشتے میرے قریب آئے، ہر فرشتے نے مجھے سلام کیا، جب فرشتہ سلام کرنے کے لیے اپنے پر پھیلاتا تھا تو فرشتے کے ہر پر کی ہر پن گھڑی پر میں نے نام علی لکھا ہوا دیکھا۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچا، میں نے سدرۃ المنتہا سے پہلے شجر طوبہ کو دیکھا، طوبہ کے درخت کو دیکھا، طوبہ کے درخت کے ایک ایک پتے کو دیکھا، طوبہ کے درخت کے ایک ایک پتے پر نام علی لکھا ہوا تھا۔ ہر نبی سے ملاقات ہوئی، ہر نبی نے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا، ہر نبی نے مجھ سے یہی پوچھا۔ جواب سلام پانے کے بعد ہر نبی نے آدم ہو یا نوح ہو یا ابراہیم ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یا یعقوب ہو یا یوسف ہو یا اسماعیل ہو یا اسحاق ہو یا ہود ہو یا صالح ہو یا ادریس ہو یا الیاس ہو یا کوئی بھی نبی ہو، ہر نبی نے سلام کرنے کے بعد پوچھا علی کیسے ہیں؟ یہاں سے لے کے قاب قوسین تک علی 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 علی۔ ادھر پتہ نہیں بات یاد ہے کہ نہیں، ادھر پیغمبر علی 4 حوالے میرے پاس موجود ہیں اس بات کے جو میں کہنے جا رہا ہوں، محرم میں حوالے دے دوں گا۔ ادھر پیغمبر علی 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 کر رہے تھے، ادھر کچھ لوگ تھے جو آپس میں کہہ رہے تھے دیکھو دیکھو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ دیوانگی کا الزام قبول کر لیا کرو، اس لیے کہ پہلے رسول پر لگ چکا۔ دیکھو دیکھو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ پیغمبر تو ادھر علی علی جیب کر رہے تھے، پیچھے کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے۔ اللہ تو ہر بات کو سنتا ہے، تو یہ بات بھی سن لی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے اپنے کانوں سے سنی۔ اللہ نے کانوں سے سنی، جیسے ہی کانوں سے سنی تو ایک بار کا جبرائیل قریب آؤ، لبیک یا عمر، کہ جلدی سے جاؤ اور جا کر ہمارے نبی کے قلب پر یہ آیتیں نازل کرو کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے، تو جاؤ کہو والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، یہ جو علی علی کرتا ہے میری مرضی سے کر رہا ہے۔ تو بھائی علی علی کرنا
اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو سب کے سب یہاں بیٹھے ہوتے, سب کے سب یہاں بیٹھے ہوتے, پورا عالم اسلام یہاں بیٹھا ہوتا. عالم اسلام کی محبت کرتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن علی سے عشق انسان کو کبھی ابو علی شاہ قلندر بناتا, کبھی شہباز قلندر بناتا, کبھی معین الدین چشتی اجمیری بنا دیتا. علی سے محبت یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. قلندر, ابو علی شاہ, معین الدین, علی کا عرفان, علی کی معرفت سلمان بھی بنا دیتی ہے. اس لیے بانی مجلس کوئی بھی ہو, اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ علی علی ہو. وجہ کیا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے ہم معصوم تو بنا نہیں سکتے. معصوم تو اللہ بناتا ہے, معصوم تو اللہ بناتا ہے, کوئی الیکشن معصوم نہیں بناتا. وہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے سب معصوم بن جاتے ہیں. الیکشن سے معصوم نہیں ہوتا, سلیکشن سے معصوم نہیں ہوتا, الیکشن سے معصوم نہیں ہوتا, سلیکشن سے معصوم نہیں ہوتا. پھر کہہ دوں الیکشن سے معصوم نہیں ہوتا, الیکشن سے معصوم نہیں ہوتا, نہ صحیفہ سے معصوم ہوتا ہے. معصوم اللہ کے سلیکشن سے ہوتا ہے. اللہ مصطفیٰ بناتا ہے, اللہ معصوم بناتا ہے. تو عشق علی کا یہ کارخانہ کھلا ہوا ہے. جملہ دے دوں, اتنی تقریریں سنی ہیں, اتنے شعر سنے ہیں, یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا. سلمان گری کا کارخانہ ہے جی. پروڈکشن آف سلمان گری کا کارخانہ. یہاں پر علی علی کیا جاتا ہے. شاید مجمع میں کوئی ہو جو سلمان بن کے اٹھ جائے, سلمان بن کے اٹھ جائے, جو مولا کے چشمہ ابرو کے اشارے کو سمجھ رہا کہ کس وقت مولا کی مدد کرنی ہے اور کس وقت خاموش رہنا ہے. علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور سلمان خاموش. کسی نے کہا سلمان سامنے لے کے جا رہے ہیں اور تم خاموش رہے. کہا یہ جسے گردن میں رسی باندھ کر لے جا رہے ہیں نا, یہ کائنات کو اپنے چشم ابرو کے اشارے سے درہم برہم کر سکتا ہے, لیکن جب میرا مولا کہے گا تو مجھ سے بڑھ کر کوئی سپہ سالار نہیں ہوگا. اس وقت خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے خاموشی ہی میں حکمت الہیہ ہے. تو میرے عزیزو, یہ معمولی جملے میں نے آپ کے حوالے نہیں کی. جس علی کی اتنی تعریف سنی, اسی علی کے گلے میں رسی بندھی. لیکن علی صبر الہیہ کا مالک ہے, علی حکمت الہیہ کا مالک ہے. علی کو معلوم ہے کہ کب تلوار اٹھانا ہے, کب روک لینا ہے. علی کو معلوم ہے بس اب تلوار رک گئی تو کربلا میں اٹھے تھے. میرا بیٹا حسین تلوار اٹھائے گا. بڑی جنگ کر رہے تھے علی. صفین میری علی نے جنگ کی ہے, 2 ہاتھوں میں تلوار تھی, علی کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی, اور ذوالفقار کا وزن کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا. ایک ہاتھ میں ذوالفقار, دوسرے ہاتھ میں عام تلوار, دونوں ہاتھوں سے جنگ کر رہے تھے, دونوں ہاتھوں سے. اور ایک جنگ ایسی تھی جس میں علی نے 2 نیزوں سے جنگ کی ہے, اور صفین میں علی دونوں ہاتھوں سے جنگ لڑ رہے تھے اور فوجوں کے دل میں گھستے جا رہے تھے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے. گاجر اور مولی کی طرح علی سروں کو کاٹ رہے تھے, اور اس کے بعد جب خون میں ڈوبے ہوئے علی واپس آئے تو ایک بار حسین نے گلے سے لگا لیا, بابا بڑی قیامت کی جنگ کی ہے, بابا ایسی جنگ تو کسی نے نہیں کی. مرحبا میرے بابا, آپ جیسا جنگجو کون ہوگا, آپ جیسا تلوار چلانے والا کون ہوگا. ایک بار علی نے تلوار کو رکھ کر حسین کو گلے سے لگایا. بیٹے میں کیا اور میری جنگ کیا, اصل جنگ تو تو لڑے گا, اس لیے کہ تیرا بابا 3 دن کا پیاسا نہیں ہے. علی 3 دن کا پیاسا نہیں ہے بیٹے, تو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جنگ لڑے گا. اور ایسی جنگ کہ کائنات آدم و عالم میں کسی نے ایسی جنگ نہ لڑی ہوگی. میرے عزیزو, حسین نے بتایا کہ جنگ کسے کہتے ہیں, حسین نے بتایا کہ شجاعت حیدریہ کیا ہے. لیکن حسین ایک باپ بھی تو ہے نا, ایک باپ بھی ہے نا. حسین کی ایک 4 برس کی بچی بھی ہے. آئے کہنا سب پر واجب ہے, جب بیوی کا ذکر آ جائے, چھوٹی بیوی کا ذکر آ جائے, خدا جتنی بچیاں ہیں سب کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے. 4 برس کی حسین کی چھوٹی سی بچی ہے جو حسین سے بڑی محبت کرتی ہے, بڑی محبت کرتی ہے. میرے عزیزو, حسین سکینہ سے محبت کرتے ہیں, سکینہ حسین سے محبت کرتی ہے. جب سکینہ تھوڑی سی بڑی ہوئی, 2 برس کا سن آ گیا,
तो सकीना ने हमेशा यही किया कि हुसैन मस्जिद में जाते थे, फरीज़ा नमाज पढ़ते थे और ताक़ीबात घर में आके पढ़ते थे। तो मालूम हो जाता था छोटी बीबी को कि मेरा बाबा वापस आने वाला है, तो पहले से हुसैन की जानमाज बिछा देती थी और उसके बराबर में अपनी छोटी सी जानमाज बिछा के खड़ी हो जाती थी। बच्चियां हैं तुम्हारे घरों में, खुदा सलामत रखे। तुम्हें पता है ना 2.5 बरस की बच्ची और 4 बरस की बच्ची का क्या सिनोसाल होता है, और बच्चियों पर तो बड़ा प्यार आता है। बच्चियों की तमन्ना किया करो, बच्चियों की तमन्ना किया करो कि जिस घर में बेटियां हों वो घर बड़ा शादो आबाद रहता है। हुसैन ने तमन्ना की है नमाज शब में कि परवरदिगार मुझे एक बेटी दे, मेरी एक बेटी हो जाए। तो वही बच्ची छोटा सा मुसल्ला बिछा के बाबा के लिए इंतजार करती। हुसैन आ जाते, ताक़ीबात पढ़ते, सकीना बराबर में खड़ी हो जाती। जैसे हुसैन क़याम करते वैसे सकीना क़याम करती, जैसे हुसैन रुकू करते वैसे ही सकीना रुकू करती, जैसे हुसैन सजदे में जाते वैसे ही सकीना सजदे में जाती। बच्ची को आदत हो गई थी कि बाबा जब वापस आएगा तो मैं उसके लिए मुसल्ला बिछा दूंगी, बस पहुंच गए तो हाय कह दो। अब जो असरे आशूर का वक्त आ गया, सकीना मुसल्ला बिछाए हुए इंतजार में रही कि मेरा बाबा आता ही होगा, मेरा बाबा आता ही होगा। गिरिया करो, गिरिया करो, शर्माया ना करो, मेरा बाबा आता ही होगा। जब बहुत देर हो गई और हुसैन मैदान से वापस ना आए, एक बार सकीना ने ज़ैनब का दामन पकड़ कर कहा, फूफी अम्मा बहुत देर हो गई, बाबा वापस नहीं आए। फूफी अम्मा क्या मुझे इजाजत है कि मैं जरा सा खेमे का पर्दा हटाकर बाबा को तलाश कर लूं? तो सुनना मेरे जितने भी औलाद वाले बैठे हो, बस 2 जुमले सुन लेना। जैसे ही खेमे का पर्दा हटा, सकीना ने देखा चारों तरफ अशकिया खड़े हुए हैं, बाबा नजर नहीं आ रहा, हुसैन नजर नहीं आ रहा। सकीना ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने इजाजत भरी निगाहों से गर्दन को हिलाया, जाओ देख लो तुम्हारा बाबा कहाँ है। इसलिए कि मजलूमियत में इजाफा चाहते हैं, इसलिए कि मसाइब में इजाफा चाहते हैं। आगे बढ़ी सकीना, एक बार एक शेख, एक सिपाही खड़ा हुआ था। सकीना ने कहा, शेख क्या तुझे पता है मेरा बाबा कहाँ पर है? कोई है गिरिया करने वाला, कोई है रोने वाला सकीना और हुसैन की मजलूमी पर। आए शेख तुझे पता है मेरा बाबा कहाँ पर है? उसने कहा तुम कौन हो, तुम्हारा बाबा कौन है? सकीना ने कहा मैं हुसैन की बेटी। जो आगे बैठे उनको रोना वाजिब है, जो आगे बैठे वो मजलिस को आगे चलाते हैं। कहा मैं हुसैन की बेटी हूँ, मेरे बाबा का नाम हुसैन है। सुनोगे जुमला? इस शकी ने सबको मुखातिब करके कहा, सुनो सुनो, देखो देखो देखो, ये कौन बच्ची आ गई, देखो ये उसी हुसैन की बेटी है जो गर्दन झुकाए हुए बैठा हुआ है। ये कह रही है मुझे मेरे बाबा का पता बता दो, पता नहीं किसको रोना आएगा और कौन ऐसे ही सुन लेगा। तो मैं चादर ज़हरा का वास्ता, हाथ उठाओ सीनों पे मारो। आखिरी जुमला कहने जा रहा हूँ, मैंने इससे बड़ा वास्ता कोई नहीं दिया। उठाओ हाथ सीनों पे मारो। एक बार हंस हंस के कहता है, देखो ये बच्ची है जिसका बाबा वो बैठा है। हंस के कहता है, ए बच्ची तुझे बताऊं तेरा बाबा किधर है? कहा बता दे मेरा बाबा किधर है। उसने तीर को कमान से छोड़ा। एक बार कहा मैं तीर को छोड़ रहा हूं, तीर के पीछे पीछे दौड़ती जा, जहां तीर जाकर रुके वही तेरा बाबा है। सकीना ने यास की निगाहों से कमान को देखा, तीर छूटा, सकीना तीर के पीछे, तीर हुसैन की गर्दन में, सकीना जाकर लिपट गई। बाबा मुझे सबकी आवाजें चाहिए, तो गिरिया होना चाहिए, वैसा गिरिया होना चाहिए। सकीना जाके खड़ी हो गई, ये है मेरा बाबा। हुसैन सजदा असर के लिए तैयार था। हुसैन का पूरा जिस्म तीरों से छलनी था। हाय कह दो, हाय कह दो, हाय कहने में शर्माया ना करो। देखो ये ज़बान तुम्हारे इख्तियार में है, इससे हाय कह सकते हो, आंसू इख्तियार में नहीं है। तो आए आए ना आए ना आए, लेकिन हाय कहते जाना। सुना भी जुमला? औलाद वालों बैठे हो ना? एक बार सकीना ने देखा मेरा बाबा ऐसे बैठा है। खुदा की कसम तसव्वुर नहीं कर सकते कि करबला में गुजरी क्या है। तुमने इस वजह नहीं किया ना। मैं बस एक रिवायत छोड़ता हूँ, इस रिवायत ये मुहर्रम में पढ़ूंगा। मैंने कहा ना तसव्वुर नहीं कर सकते कि हुसैन पर गुजरी क्या है। सिर्फ एक मंजर दिखाता हूँ। रोज़ा हुसैन, आज से 200 साल पहले की बात है। एक जाकिर रोज़ा खान, जो वहाँ के रोज़ा खान जाकिर था इराकी,
یہ سر حسین کے کٹنے کے مسائل پڑھ رہا تھا کہ سر حسین کے ساتھ گزری کیا ہے، حسین کا سر کٹا کیسے، پڑھ رہا تھا۔ اتنا گریا تھا کہ لوگ سر و سینہ پیٹ رہے تھے۔ عالم کو بہت ناگوار گزرا تھا، وہ کھڑے ہو گئے اور لاہور پڑھتے ہوئے باہر چلے گئے اور کہا یہ جو ذاکرین ہیں یہ اپنی طرف سے بنا بنا کے پڑھتے تاکہ مجمع روئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سنیں گے پہنچ گئے، رات کو سوئے، رات کو خواب میں حسین آیا۔ حسین نے کہا فلاں بن فلاں تم مجلس چھوڑ کے آ گئے؟ کہا مولا وہ ذاکر اپنی طرف سے گڑ گڑ کے پڑھ رہا تھا۔ کہا تمہیں کیا پتا کہ مجھ پر گزری کیا ہے؟ مجھے کیا پتا مجھ پر کیا گزری ہے؟ اب یہ روایت میں نے چھوڑی، اب سننا کہ وہ ذاکر پڑھ کیا رہا تھا۔ سنو گے؟ کلیجہ تھام کے سن لینا، اگر زحمت نہ ہو تو ذرا ذرا سا سینوں پہ ہاتھ بھی مار لینا۔ انہی ہاتھوں سے ابھی نظر کھاؤ گے، نیاز کھاؤ گے، انہی ہاتھوں سے ذرا سینے پہ ہاتھ مار لینا۔ وہ ذاکر پڑھ کیا رہا تھا؟ اس نے روایت پڑھی تھی جس کو سن کے آگے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ روایت پڑھ رہا تھا کہ حسین کا گلا ذبح کر کے نہیں کاٹا گیا، حسین کا گلا کلہاڑیوں کی طرح مار مار کے کاٹا گیا۔ حسین کا گلا کلہاڑیوں کی طرح 13 ضربوں سے پشت کفا سے مار مار کر کاٹا گیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے کہا فوج یزید کا ایک سپاہی دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے لکھا یہ واقعہ، فوج یزید کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دور سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی، کہ زمین سے گرد اڑ رہی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو وہ سپاہی کہتا ہے میں قریب گیا دیکھوں تو یہ گرد کیوں اڑ رہی ہے، تو میں چادر زہرا کا واسطہ ہائے ضرور کہہ دینا، ہائے ضرور کہہ دینا۔ ایک سید زادہ تم سے کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میں قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ گرد کیوں اڑ رہی ہے، کہ میں نے دیکھا کہ شمر نے حسین کا گلا کاٹا ہے، حسین کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے، زمین پر